السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ میں شروع میں ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ بڑی شارٹ سی ویڈیو ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں اور پھر اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جب بھی آئین اور قانون بنانے والے، نظام بنانے والے اور اس کو چلانے والے غلطیاں کریں تو پھر یہ عوام کا صرف حق نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ اس کی نہ صرف نشاندہی کریں بلکہ اس کی تصحیح کے لیے زور دیں۔ اور عوام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں اور ان کو اپنے ساتھ میں لا کے حکومت پہ زور دیں کہ یہ جو غلطی ہے اس کو صحیح کیا جائے، اس کی تصحیح کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین بھی فی الفور ختم کر دینے چاہیے جو کہ انصاف پر مبنی نہیں ہیں۔ ناظرین، اب ذرا میری بات پہ غور کیجیے گا۔ رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے رحم اور کرم کی دعا کرتا ہے۔ یہ صفاتی نام کسی شخص یا اشخاص یا ادارے کے نہیں ہو سکتے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیوں ایسا ہے کہ کانٹیمپٹ آف کورٹ میں معافی حاصل کرنے کے لیے عدلیہ کی مدرجہ ذیل ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ ججز کب سے خدا ہوئے؟ یہ شرک ہے، لہٰذا ایسی تحریر کی ریکوائرمنٹ فوراً ختم کرنی چاہیے اور ماضی کی غلطیوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، خاص طور پر عدلیہ کو۔ میری رائے میں کانٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ختم ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو اپنے کنڈکٹ، بیہیویئر اور پروفیشنل ورک کے لیے باقی لوگوں کی طرح اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جج سمجھے کہ اس کی کسی نے توہین کی ہے تو وہ بھی جو ریاست کے عام قوانین ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، جو کہ استعمال کرتے ہیں، ججز بھی وہ قانون استعمال کریں۔ عدلیہ کے لیے علیحدہ قانون ہونا ہی انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ آج کی ویڈیو کا میرا دوسرا نقطہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب صادق و امین سے متعلق ہے۔ لقب کے معنی صفت کے ہیں۔ چونکہ صادق اور امین ہونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، اس لیے نبوت ملنے سے پہلے ہی مکہ میں لوگ ان کو ان القاب سے پکارتے تھے۔ ایسے القاب کا استعمال عام انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں، لہٰذا آئین پاکستان سے ارکان پارلیمنٹ کا ان صفات کا حامل ہونا کے الفاظ نکال دینے چاہیے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جیسی صفات کا ارکان پارلیمنٹ کا حامل ہونا ایسی ریکوائرمنٹ کم علمی اور نا سمجھی پر مبنی ہے۔ دوسرا، اگر اب اس وقت جو ہے ارکان پارلیمنٹ کو ایویلویٹ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آئین پاکستان کی جو شق 62 ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کوئی بھی رکن پارلیمنٹ صادق اور امین نہیں ہو سکتا، لہٰذا
آپ خود ہی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یعنی آپ آئین کو توڑ رہے ہیں۔ ناظرین، شروع میں جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ایسے قوانین جو کہ انصاف پر مبنی نہیں، ان کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے۔ 2 قوانین کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ کار سرکار میں مداخلت، یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے۔ کسی پولیس والے سے آپ بات کریں اور کوئی بحث ہو جائے، کچھ آپ بتائیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو وہ کہے جی یہ سرکار جو ہے اس میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور وہ خود ہی جا کے FIR آپ کے خلاف جو ہے نا وہ درج کروا دے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو کار سرکار میں مداخلت کا ایک ہتھیار ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسرا، انگریز کے زمانے کا ایک کالا قانون ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف پاکستان کے کسی بھی علاقے میں FIR درج کی جا سکتی ہے، خواہ اس شخص نے اس علاقے کو خواب میں بھی نہ دیکھا ہو۔ FIR صرف اس جگہ پر درج ہونی چاہیے جہاں وقوع ہوا ہو۔ وقوع کی جگہ کو جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے، اس سے باہر FIR درج نہیں ہونی چاہیے۔ قانون بھی منع کرتا ہے۔ یہ جو قانون ہے، یہ تو انگریز نے اپنے لیے بنایا تھا کہ سرکار برطانیہ کے خلاف کسی کو کچھ بات کہنے کی جرت نہ ہو۔ لیکن آج بھی اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے یا کوئی ویڈیو جو ہے وہ پبلک کرتا ہے، تو جس شخص نے ٹویٹ کیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، اس جگہ پہ اس کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے اگر وہ خلاف قانون ہے۔ اسی طرح ویڈیو بھی جہاں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اور جہاں سے اس نے اس کو پبلک کیا، اس جگہ پہ ہونی چاہیے۔ پورے پاکستان میں آپ FIR درج کرتے ہیں، یہ سراسر انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو بھی فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں نے جو گزارشات کی ہیں، برائے مہربانی اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ ایک کنسنسس بلڈ کریں تاکہ عدلیہ اور مقننہ کو ان فاحش غلطیوں کا احساس ہو۔ یہ ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ ناظرین، خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔